اسرائیل کا غزہ کی طرف امداد لے کر جانے والے سمود فلٹیلا پر حملہ، جہازوں کی لائیو اسٹریمنگ بند، کئی کشتیوں کا رابطہ منقطع۔ اسرائیلی اہلکار قافلے میں شامل 2 جہازوں میں داخل ہو گئے۔ معروف سویڈش ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ اور سابق سینیٹر مشتاق سمیت متعدد ارکان زیر حراست۔ ترجمان فلٹیلا نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے بعض کشتیوں کا انٹرنیٹ کنیکشن بھی منقطع کر دیا ہے، تاہم چند کشتیوں سے اب بھی ویڈیوز موصول ہو رہی ہیں جن میں اسرائیلی اہلکاروں کی کارروائیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ وزیراعظم کی سمود فلٹیلا پر اسرائیلی افواج کے بزدلانہ حملے کی شدید مذمت، تمام افراد کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں یہ بربریت بند ہونی چاہیے، امن کو موقع دینا چاہیے۔ جہازوں میں 44 ممالک کے 450 امدادی کارکن موجود ہیں۔ ان کو اسرائیل نے غیر قانونی حراست میں لیا ہے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کے لیے امداد لے کر جا رہے ہیں۔ ترکیہ کی گلوبل سمود فلٹیلا کو روکنے کی مذمت، اقدام دہشت گردی قرار۔ سمود فلٹیلا پر حملے کے خلاف احتجاج کا سلسلہ، مختلف ممالک میں مظاہرین سڑکوں پر آ گئے۔ اٹلی کے شہر روم میں رات کا مظاہرہ، یونان کے شہر ایتھنز میں وزارت خارجہ کی عمارت کے سامنے احتجاج، ترکیہ کے دارالحکومت استنبول میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مظاہرین جمع، تیونس میں مرد و خواتین کا بورقیبہ شاہراہ پر احتجاج۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل کا۔ احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے، تاہم امن عامہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ہدایت کی کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے تحمل اور بردباری سے کام لیں اور عوامی جذبات کا احترام یقینی بنائیں۔ وزیراعظم کا ناخوشگوار واقعات کی شفاف تحقیقات اور متاثرہ خاندانوں کو فوری امداد دینے کا حکم۔ مذاکراتی کمیٹی میں توسیع، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، سردار یوسف، مسعود خان اور قمر زمان کائرہ بھی شامل۔ اور بلوچستان میں ہب کے قریب اتھل کے مقام پر خوفناک حادثہ، بس اور ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق، خواتین اور بچوں سمیت 16 افراد زخمی، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امریکہ کی قطر کی سلامتی کی ضمانت، حملے کی صورت میں فوجی کارروائی کا اعلان، قطر پر حملہ ہوا تو امریکہ جواب دے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ٹرمپ نے کہا قطر پر کسی نے حملہ کیا تو جوابی کارروائی امریکہ کرے گا۔ قطر کے دفاع کے لیے فوجی کارروائی سمیت تمام اقدامات کریں گے۔ عرب اور اسلامی ممالک نے بھی دوحہ سربراہی اجلاس میں قطر سے یکجہتی کا اظہار کیا تھا۔ مطالبات مانے جا چکے ہیں۔ دونوں مطالبات ایسے تھے جس کے لیے آزاد کشمیر کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں امینڈمنٹ درکار تھی۔ ہم نے مذاکرات اس وقت بھی ختم نہیں کیے تھے، اس میں ایک ڈیڈ لاک آیا تھا۔ ہم آج بھی ایکشن کمیٹی کو یہ دعوت دیتے ہیں، پرامن احتجاج کی آڑ میں آپ نے آزاد کشمیر کی عوام کو آج جس بند گلی میں آپ لے آئے ہیں اور وہاں پہ اب یہ احتجاج پرامن نہیں۔ وفاق اور حکومت آزاد کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی کو پھر مذاکرات کی دعوت، پرامن احتجاج کے بجائے تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے 90% مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا تھا۔ 90% مطالبات منظور ہونے کے باوجود احتجاج کی ضرورت نہیں تھی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا پرتشدد احتجاج سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، دونوں مطالبات پر آئین میں ترمیم کی ضرورت تھی۔ کمیٹی میں طے پایا کہ دونوں مطالبات کو بعد میں حل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر بولے عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، حکومت فراخ دلی سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ کے اندر انشاءاللہ تعالی مری دنیا کے کسی بہترین سیاحتی مقام جیسا سیاحتی مقام ہوگا انشاءاللہ تعالی، کہ نہ صرف مری میں کارڈیک سینٹر نے کام شروع کر دیا ہے، سرگودا ڈویژن کے پہلے کارڈیک نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی نے کام شروع کر دیا۔ 1 سال کے اندر لگتا ہے جنات بنا گئے اس کو۔ خالی اعلانات کرنا بہت آسان ہے، اس میں کیا، اس میں صرف زبان ہلانی پڑتی۔ بہت سے لوگوں نے خالی اعلانات کیے، جھوٹے وعدے کیے۔ اعلانات کرنا آسان ہوتا ہے، کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مخالفت پر تنقید، کہا ہم نے بغیر وعدوں کے کام کیے۔ پنجاب میں سیلاب آیا تو ہم دفتر میں نہیں بیٹھے، پنجاب میں اتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے جیسے جن کام کر رہے ہوں۔ 2 سال کے اندر مری دنیا کا بہترین سیاحتی مقام ہوگا
मॉल रोड की अपग्रेडेशन की निगरानी नवाज शरीफ खुद कर रहे हैं। मरी में सयाहत के फरोग के लिए ट्रेन चलाने का ऐलान, सयाहों को अपनी गाड़ियों में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे अज़मा बुखारी में डिफरेंस है। मैं कुछ कहूँगा तो मरियम बीबी नाराज़ हो जाएंगे। पंजाब की आवाम इस वक्त तकलीफ़ में, परेशानी में, बिलखुसूस जनूबी पंजाब की आवाम इस वक्त तकलीफ़ में। हमारा ये फ़र्ज़ है कि उनकी जो तकलीफ़ है उसको पॉइंट आउट करें। मैं इस मुल्क का जो मुआशी कैपिटल है उसके सरबराह होने के तौर पर अपने वज़ीर आज़म से मदद नहीं मांगूँगा। उनसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा कि जो 20 अरब रुपए है वो एक लॉलीपॉप है, वो नाकाफ़ी है। ज्यादा बोलूंगा तो मरियम बीबी को बुरा लगेगा। तनकीद से मसला हल नहीं होता। जनूबी पंजाब इस वक्त मुश्किल में है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची की एक एक पाई आवाम की है। कराची के लिए 200 अरब रुपए भी कम है। वज़ीर आज़म से नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा।